جی امام صاحب، سب سے پہلے تو میں ہر سال اپنے بچپن کو مجبوراً یاد کرتا ہوں. ان انسانیت کے دشمنوں نے اپنی جو درندگی کی حدیں ہیں وہ پار کر دی ہے. ان کمینوں نے سنتوں کے نام پر، مذہبوں کے نام پر، رواجوں کے نام پر تو بہت سے کھیل کھیلے ہیں، لیکن آج اپنی من مانی میں اتنا آگے نکل گئے کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے سنت کسے کہتے ہیں؟ ایس پر حدیث. تو میں آگے بات کروں. دیکھیں، نبی قرآن میں یہ آتا ہے کہ محمد کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو جو بھی پروفٹ محمد نے کرا اس کو سنت کہا جاتا ہے. موطا امام مالک کی اندر یہ آتا ہے کہ سنت ویسے حدیث کو بھی کہا جاتا ہے امام مالک کے نزدیک، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور امام مالک ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے مدینے کے اندر جمعے کے موقع پر. تو امام مالک نے کہا کہ جو امام مالک نے ایک مسئلہ اسے بیان کرا اور اس شخص نے کہا کہ آپ غلط مسئلہ بیان کر رہے ہیں، حضور کی ایک حدیث مجھے پتہ ہے. اور اس نے اس حدیث کو سند کے ساتھ پڑھ کے بتایا اور کہا کہ اس سے تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ امام مالک کا یہ عقیدہ تھا اس زمانے میں کہ وضو کرتے میں جو انگلیوں کے بیچ میں جو ہے پیر کی چیٹی انگلی سے جو ہے ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے انہیں گیلا کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ وہاں پہ گیلا ہوا ہو گیا نہیں. تو شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ انگلیوں جو چیٹی انگلی ہے اس سے آپ کو اپنے پیر کے بیچ میں جو ہے اس سے گیلا کرنا چاہیے. تو امام مالک نے کہا کہ یہ حدیث تو جو ہے اس کی سند بہت مضبوط معلوم ہوتی ہے. اور امام مالک نے کہا کہ لوگوں آج سے میں کہتا ہوں کہ تم لوگ جب وضو کرا کرو تو میری اس رائے کو اس فتوے کو ترک کر دو اور اس بات کی طرف رجوع کر لو. تو وہاں بھی اس نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے نبی کی ایک جو ہے سنت وہ ہے. تو سنت جو ہے وہ حدیث کو بھی کہتے ہیں، اور یا حدیث میں جو نبی کا قول مل جائے یا جو نبی نے کرا ہو. اب نبی نے تو بہت ساری چیزیں کری ہیں جو بہت بیہودہ ہیں، تو ان پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. ان کو مسلمان آج کرتے نہیں ہیں. ایک عورت نے صحیح مسلم میں حدیث 3600 میں اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا غلام جب ایک بچہ تھا تب تو میرے سامنے بے پردہ آ جایا کرتا تھا، مگر اب وہ ایک جوان مرد ہوتا جا رہا ہے اور اس کے مونچھیں اور داڑھی تک آ رہی ہیں. اے اللہ کے نبی اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ اسے اپنا دودھ پلا دو اس عورت سے. وہ حیران ہوگی، کہنے لگی اللہ کے نبی وہ تو ایک جوان مرد ہے، اسے اپنا دودھ پلا دوں؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے ہنس کے کہا کہ ہاں اسے اپنا دودھ پلا دو. تو ایسے تو ایک عورت سے اس طرح کی بیہودہ بات کرنا وہ بھی سنت ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر اور بھی کئی چیزیں، ویمن رائٹس کے اوپر ہماری بات چل رہی تھی، عورتوں کے حقوق پر. تو بخاری میں حدیث 5825 پہ آتا ہے کہ رفا نام کی ایک عورت تھیں جن کے شوہر نے انہیں طلاق دے دیا. تو عبد الرحمن الزبیر نام کے ایک صحابی سے انہوں نے شادی کر لی جو انہیں بہت مارتے پیٹتے تھے. وہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں، وہ عورت اپنے جسم پہ نیل لے کر، اور پورا جسم اتنا ہرا تھا کہ جو وہ ہرا لباس پہنی ہوئی تھی اس سے زیادہ ہرے دھبے ان کے جسم پر تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے اس سے برا کبھی کسی عورت کا حشر نہیں دیکھا. تو اللہ کے نبی جب یہ مسئلہ سنتے ہیں حضرت عائشہ کا، تو وہ شوہر بھی جو ہے اس عورت کا وہ جلدی سے اپنے بچوں کو لے کر بھاگا ہوا آتا ہے کہ میری بیوی جو اللہ کے نبی کے پاس گئی ہے میری شکایت لے کے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے پرانے شوہر رفا کے پاس جانا چاہتی ہے کیونکہ میری پچھلی بیوی سے مجھے 2 بچے ہیں. تو اللہ کے نبی سے وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ میرے شوہر جو ہیں ڈھیلے ہیں، ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے میں پرانے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں. تو یعنی اللہ کے نبی کے سامنے وہ کہہ رہی ہے کہ میرا مرد نامرد ہے ایک طریقے سے. اور اللہ کے نبی اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی یہ جھوٹ بولتی ہے، میں تو اسے ایسے رگڑ دیتا ہوں جیسے کوئی چمڑے کو رگڑتا ہے. مطلب دیکھیں کہ نبی کے سامنے کیا بےہودہ باتیں میاں بیوی جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور پھر اللہ کے نبی ان کی ایسی بکواس کو روکنے کی جگہ، اس آدمی کو کوئی سزا دینے کی جگہ کہ اس نے اپنی عورت کو اس طرح مارا ہے، اپنی بیوی کو، آپ یہ کہتے ہیں کہ
तुम अपने पिछले शोहर के पास जब तक नहीं जा सकती हो, जब तक ये तुम्हें अच्छे से ना चख ले, मतलब इससे तुम तलाक लेके नहीं जा सकती हो, मतलब वहीं से हलाले का कॉन्सेप्ट निकला कि जब तक ये तुम्हें, तो नबी की ये ज़बान है, अब किसी औरत से ये बोलना कि ये जब तक तुम्हें अच्छे से ना चख ले, ये भी सुन्नत होना चाहिए। औरत से ये कहना उसे अपना दूध पिला दो, ये भी सुन्नत होना चाहिए। तो सुन्नत की डेफिनेशन पर अगर आए तो फिर इस पे एक लंबा टॉपिक हो सकता है कि ये मोहम्मद की कितनी बेहुदा सुन्नतें जो हैं वो गुजरी हैं। एहसान अली, आई लव प्रॉफिट, ये किरदार सुनने के बाद भी अगर आप मोहब्बत करते हैं तो फिर अब क्या करें, आगे आप बातें और सुन लीजिएगा स्ट्रीम में हम लोगों से।